بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل بار روم میں بیٹھے میرے ایک فاضل دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ جہالت کی تعریف کیا ہے۔ میں نے کہا مختصراً جہالت کی تعریف یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی حقیقت سے انکار کرے تو وہ جاہلی ہوگا، اور یہی جہالت ہے۔ میرے فاضل دوست نے کہا کہ آپ اس کی کچھ وضاحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مختصراً یہ ہے کہ جو دن کو دن نہ کہے رات کہے، اور جو رات کو رات نہ کہے دن کہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے جاہل کہہ سکتے ہیں یا ہٹ دھرم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہٹ دھرمی اور جہالت میں بڑا باریک سا فاصلہ ہے، ایک دھاگے کی لکیر ہے جو کسی وقت بھی عبور کی جا سکتی ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اس سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، لیکن میرے سوال کے جواب دینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کیا جہالت کا تعلق ناخواندگی سے ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ اگر ہم تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اس نے بڑے تمطراق سے اپنے حکومت جو ہے وہ ہندوستان پہ کی۔ اور اسی طریقے سے حیدر علی جو ہے ٹیپو سلطان کے والد، وہ بھی ناخواندہ تھے لیکن وہ جاہل نہیں تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں اگر آپ تاریخ کا ہی کوئی حوالہ لینا چاہتے ہیں تو عمر بن حشام قریشی سردار تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو ہم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ قرآنی آیات کا بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ واقعی کسی انسان کی بنائی ہوئی آیات نہیں ہے بلکہ الہامی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بضد تھا اور وہ مسلسل انکار کرتا تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ میں نے پھر دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ جناب آپ کو اس سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سن کر آ رہا ہوں، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں بالکل فگر نہیں کرتا۔ میں ہنس پڑا تو میں نے انہیں کہا کہ یار بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پر اس طرح کی حملہ سازی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، تو لہٰذا آپ اس کو اجتناب کریں۔ ہاں، یہ آپ دیگر بات کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ اپنا مفاد ہے، اور وہ اپنے مفاد سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور شاید ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنے ہی مفاد کی بات کرتا ہے، ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتی ہے، تو لہٰذا آپ اس پہ اتنے سیریس نہ ہو۔ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شاید عمران خان کے بارے میں یا عمران خان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اپنی جو ہے وہ خیالات کو تبدیل کر لیں۔ میں نے کہا ابھی کچھ عرصہ زیادہ نہیں بیتا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف یہ فتوے جاری کیے کہ جناب یہ کیونکہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے، لیکن جب بے نظیر بھٹو سے ان کے معاملات طے پا گئے تو پھر وہی حکومت جو ہے ان کے لیے حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ان کا ایک شرعی فتویٰ جو ہے، سو کالڈ شرعی فتویٰ جو ہے موجود ہے کہ اگر اعتکاف کی صورت میں آپ الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہماری جماعت یعنی کہ فضل الرحمان صاحب یا جمعیت علماء اسلام کو جاتے ہیں تو یہ عین شرعی ہوگا، لیکن اگر کسی اور جماعت کو جاتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس معاملات میں ان کی جو سیاست جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے، اور اب جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے آج تک ان کی سیاست یہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جس پریس کانفرنس کا میرے دوست نے ذکر کیا وہ میں نے بھی سنی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے۔ مثال کے طور پر یہ بتایا کہ یہ رجیم چینج کیسے ہو گئی، ہم سے کیا وعدے کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات کدھر چلے گئے۔ اس میں ایک بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی کہ جناب اس وقت ہمیں یہ انشور کیا گیا تھا اور الیکشن کا شیڈول بھی دے دیا گیا تھا کہ یہ رجیم چینج کے بعد فوری طور پر الیکشن ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسی کون سی وجوہات بنی کہ یہ وہ جو معاملہ تھا الیکشن نہ کروانے کا وہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا ہٹ درمی اور جہالت کی آپ نے بات کی ہے، تو اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ یہ جانتی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے سینسیبل لوگ، میں تو سینسیبل ہی کہوں گا کہ ہیں،
اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کا تقاضا جو ہے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز کا ہے اور انہیں الیکشن کرانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی آپ کر لیں ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو میں نے کہا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حقیقت جس سے وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنی جہالت کا اسی لیے ثبوت دے رہے ہیں کہ اس حقیقت سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ ابھی جاوید لطیف صاحب کی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی جو ہے بڑے تبصرے اس پہ کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ کالک ہم اپنے منہ پر ملنا نہیں چاہتے کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن سے فرار حاصل کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اب ان کی عقل پہ بھی ماتم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے مذاکرات کی سب سے بڑی حامی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن بھی کروائے جائیں اور بات چیت بھی کی جائے۔ بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بیٹھنا پڑے گا کہ جن کی شکلیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور نون لیگ جو ہے وہ اس سے فرار حاصل کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ الیکشن بھی چاہتی ہے اور بات چیت کے لیے بھی وہ تیار ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آج بھی الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم اپنی سندھ میں صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ قائم کر سکتے ہیں، اور اپنا جو سندھ جو ہے وہ ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ کراچی میں سے شہری علاقوں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر لیں گے۔ باقی جو جتنے بھی نئے کھلاڑی میدان میں آئے ہیں، جماعت اسلامی ہو گیا اور ایم کے متحدہ بن گئی ہے دوبارہ، وہ شاید اس میں کوئی اپنا حصہ لے سکے تو لے سکے، لیکن بہرحال سندھ میں گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس لیے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی لوزر جماعت جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ اب اگر نون لیگ جو ہے الیکشن سے فرار حاصل کرتی ہے اور جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کالک اپنے منہ میں ملنا نہیں چاہتے، تو بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی جماعت کو کہیں کہ وہ الیکشن کروا دے اور نہ جو ہے وہ ڈیفائنس کا راستہ اختیار کریں اور نہ آئین سے ڈیویٹ کریں، نہ حکم عدولی کا شکار ہوں، اور جو ہے وہ اپنا وقت پر جو ایک تقاضا ہے آئین کا وہ اس کو پورا اس میں جو ہے وہ ہو جائے اور الیکشن کروا دیں۔ جو بھی رزلٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور جس طریقے سے بدحالی آپ کے دور میں ہو گئی ہے تو اس کو بھی سنبھالتے کوئی بھی گورنمنٹ بنے گی وہ 2-3 سال سے جو ہے وہ اس کو صرف سنبھالنے میں ہی لگ جائے گی۔ ادروائز کوئی ایسا معاشی انقلاب جو ہے وہ جماعت چاہے پی ٹی آئی بھی آ جائے، وہ کوئی اتنا بڑا معاشی انقلاب جو ہے نا وہ نہیں لے کے آ سکتے۔ ایک خبر کا تبصرہ مزید ہو رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف، کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے 2 افراد سے انتہائی سخت ناراض ہیں، اور وہ ہیں جناب ہمارے وزیر قانون نذیر اعظم تارڑ صاحب۔ ان سے وہ بڑے ناخوش ہیں کہ جی وہ انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں ظاہر کی بلکہ نون لیگ کو پھنسا دیا ہے، اور اسی طرح عطا تارڑ صاحب کے بارے میں بھی ان کے خیالات یہی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک اور شخصیت کو جو ہے وہ کیوں فراموش کر گئے، بلکہ ایک فیملی کو کیوں فراموش کر گئے۔ ابھی کل ہی جناب آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسپلانٹ کے ہسپتال کا دوبارہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ گئے اور وہاں دوبارہ انہوں نے اس کو اناگوریٹ کیا ہے، اور اس کے دوران میں جو ہے انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف اپنے غصے کا جو اظہار کیا ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی جو ہے وہ والدہ کھڑی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ مریم اورنگزیب خود کھڑی ہے، اور کوئی مقتدر شخصیت جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اب میں حیران ہوں کہ ان 2 افراد کو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیسے بھول گئے، حالانکہ ہم بار روم میں بیٹھے ہیں، اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں نا مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور وہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس بات پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ سخت مشکل میں آئی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ملک رفیق رنجانہ صاحب سابق گورنر پنجاب جو ہے ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گو کہ وہ گورنمنٹ اپنی پارٹی کے بڑے لائل ہیں، اور جب ہم ان سے یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جو ہے اس پہ تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، اور اس وجہ سے وہ اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن جانتے وہ بھی ہیں کہ نون لیگ کا بیڑا غرق کرنے میں کون کون شامل رہا ہے۔